الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. جمعہ مبارکہ اور اللہ جل شانہ کے ذکر میں حاضر و موجود بڑے ہی خوش نصیب میرے دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، قوم کے عزیزوں اور نونہال بچوں، ملت کی وہ ماں اور بہنوں جن کی آغوش تربیت میں قوم کے ضیالے پروان چڑھتے ہیں اور ان کی عزت و عفت اور حشمت و ناموس کی گواہی ہر دور میں دی جاتی رہی ہے. بہت ہی پیارے اور معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال
کا ارشاد گرامی قدر ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان دار ہو، ایمان لا چکے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو اور اس پر قائم و دائم ہو۔ یہ خصوصی خطاب ہے اللہ جل شانہ کا، جو اس کے اپنے ہو چکے ہیں، اپنوں سے خطاب ہے، امت دعوت سے نہیں، یہ امت استجابت سے ہے، جس نے قبول کر لیا ہے، اور اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ اسی طرح کا خطاب وہ دوسروں سے کرے، اسی امت کے اس حصے کو جو کسی نہ کسی حیثیت سے باقی رہ گئی ہے، ان کو دعوت دینا ہے اور ان کو بلانا ہے اور اسی راستے پر لانا ہے اور اس خطاب سے سرفراز کرنا ہے۔ بہت بڑی دولت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ جل شانہ ڈائریکٹ ہر بندے سے مخاطب ہے، فرماتے کیا ہیں؟ استجیبوا للہ وللرسول، قبول کرو، استجیبوا للہ وللرسول، مان جاؤ، عمل کرنے لگ جاؤ اور فوراً اس کام میں جٹ جاؤ، اس بات پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم للہ وللرسول، اللہ کی دعوت پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے فرمان پر اور اللہ جل شانہ کے ایک ایک مرضیات کے ڈھونڈنے پر۔ استجیبوا للہ وللرسول، اور رسول جب تم کو پکاریں، جب تم کو بلائیں، جو تمہیں حکم دیں، جو کچھ تمہیں بتائیں، اس کو فوراً قبول کرو۔ آج کا کام کل تو ایسے بھی ایک مکتب میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، آج کا کام کل پہ نہ ڈال، یہ تو اردو کی پہلی کتاب میں غالباً ہے، اور ہر ماں باپ یہی کہتے ہیں، اور جو ایسا کہتے ہیں ان کے بچے تو کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو کل پر ڈال دیتے ہیں وہ کل کبھی آتا نہیں ہے، کبھی زندگی میں انسان کا کل نہیں آتا۔ تو اسی لیے اس میں ترجمے میں یہ کہا گیا ہے، جو بظاہر ڈھونڈو تو ملے گا نہیں، کہ فوراً قبول کرو۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی دعوت پر، اس کے حکم پر، اس کے دین پر، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر فوراً تم عمل کرنے لگ جاؤ۔ کیوں بھائی؟ لما یحییکم، اگر تم چاہتے ہو کہ لما فیہ حیاتکم، تم زندہ رہو۔ زندہ رہنے کے تو شیر بھی زندہ رہتا ہے اور گیدڑ بھی زندہ رہتے ہیں، نہیں، جو اصلی زندگی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس میں جان ہو، جس میں ایمان ہو، جس کے اثرات ہوں، جو کسی کے کام آ سکے، دست و بازو بن سکے، کسی لائق بن سکے، یا جس نبی اور جس اللہ جل شانہ نے حی و قیوم نے تم کو پکارا ہے، جس کام کا آرڈر دیا ہے، اس کو دیکھ لو تم، وہ کیسا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، لما فیہ حیاتکم، تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی کی گارنٹی اور ضمانت صرف اسی میں ہے کہ اللہ اور رسول کے فرامین کو، اس کی ایک ایک بات کو اسی طریقے سے اور اسی وقت مانتے چلے جاؤ۔ اور اس کا ایک ترجمہ مفسرین قدامہ نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے سیکھا تھا، ترجمہ سیکھتے تھے وہ الفاظ کے معانی کے، ہم لوگ کہتے ہیں اختلاف ہے، اختلاف کہاں ہے؟ عقل ہو تو اختلاف، ہزاروں اختلاف ایک منٹ میں ختم ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو اتنے بڑے فتنے جوت رکھے ہم لوگوں نے اختلافات کے، حالانکہ وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو تم کرنا چاہتے ہو اس میں اور مضبوطی لانے والی چیز ہے وہ، جس کو تم نے اختلافی بنا دیا، جھگڑا پیدا کر دیا۔ پتہ ہی ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چھوڑو سب کو، اصل بنیادیں جہاں جس کی وجہ سے عالم اسلام برباد ہو رہا ہے، برباد ہو گیا، اور کتنی مرتبہ برباد ہوا ہے،
تاتاریوں نے جو اینٹ سے اینٹ بجائی تھی بغداد کی، اور سارے دجلہ اور فرات، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، سب خون بہہ رہے تھے، اس میں پانی بالکل سرخ ہو چکا تھا، اور اس کا کچھ کنارہ ایسے چل رہا تھا جو بالکل سیاہ بہہ رہا تھا، حالانکہ وہ پانی بڑا شفاف ہے دنیا۔ تو وہ کیوں تھا؟ وہ یہی اختلاف تھا، تاتاری نہیں تھے، ہلاکو اور چنگیز خان نہیں تھے، یہ اندر کا مسئلہ تھا، اور جہاں کچھ تھا ہی نہیں، ایک دوسرے کے لیے مرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹتے تھے، لیکن ہم نے اس کو اختلافی بنا دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے سارے صحابہ مرتے تھے، اور صحابہ اور یہ اہل بیت جو تھے ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ ابو بکر کو چھوڑ کر کے، عمر کو چھوڑ کر کے، صحابہ کے بغیر، کیونکہ ان کے نبی نے کہا تھا استجیبوا للہ وللرسول، تو سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے اہل بیت تھے، اللہ کے رسول کے گھر والے تھے، اور وہ گھر والے کہاں سے ہوں گے جو بات نہیں مانیں گے؟ نوح علیہ السلام نے صرف ایک چھوٹی سی درخواست کی، وہ بھی اللہ ناسمجھی کی بنیاد پر ہوا، صرف سمجھنے کا فرق تھا، کسی طرح کے جذباتیت نہیں تھی، عاطفیت نہیں تھی، کسی طرح کا کوئی اور مسئلہ، خاندانی تعصب نہیں تھا، علاقائی تعصب نہیں تھا، کسی طرح کا کوئی فارمولہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا صرف اس طوفان نوح سے وہی لوگ بچیں گے، یہ لینڈ سلائیڈ سے وہی لوگ بچیں گے، اور یہ بادل جو پھٹتے ہیں اس سے وہی لوگ بچیں گے۔ کون لوگ بچیں گے؟ جو بتا رہے ہیں اس پر چلیں گے، ورنہ سب ہلاک ہوں گے، اور آپ کے گھر والے بھی بچیں گے۔ اور جب دیکھا، قال صحابی قال یا بنی ارکب معنا، بیٹے، بڑا پیارا بیٹا تھا، بڑا ہونہار تھا، ہم لوگ اسی میں ادھر ادھر جا رہے ہیں، ایمان کو اور نبی کو گنوا رہے ہیں، بیٹا بڑا ہونہار تھا، لیکن ایمان کی چاشنی اس کے اندر نہیں آئی تھی، نبی کے گھر میں رہ کر کے، 950 سال تبلیغ کرنے والے کے گھر میں رہ کر کے نہیں آئی چاشنی، لیکن وہ ایسا تو تھا نہیں، بڑا باپ کا بیٹا تھا، جیسے کہا کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج کوئی بھی اللہ کے حکم سے بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا، جو اس کشتی میں چڑھے گا وہی بچے گا۔ کہا صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا حضور میری سوسائٹی آپ کو پتہ نہیں ہے، میں کہاں پہنچا ہوا ہوں، ہم نے تو سب سے اونچے پہاڑی پر اپنے بنگلے بنائے ہیں، ہماری میجارٹی دیکھ لیں، ہم کس اعلیٰ سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ جان لیں، آپ کا بیٹا کہاں پہنچا ہوا ہے، صرف ایک چھوٹی سی یہ بات آپ کی نہیں مانتا کہ ایسے کر لو، اور اس میں بھی کچھ رکاوٹیں ہیں، اور یہ کہ ہم اراذلنا بادی الرائے، قرآن کہتا ہے کہ ایک کنفیوز وہاں یہ بھی تھا کہ نوح علیہ السلام، ہم تو کبھی آپ کی بات سچی لگتی ہے مان لیتے، 950 سال تو کوئی کم ہوا نہیں، رات دن پکاریں، دن رات پکاریں، اکیلے میں جا کر کے ملیں، اور یہ 950 سال حجت تمام تھی، لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کیسے حکم ہو گیا، حجت تمام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت کے انبیاء کے قصے اس لیے بیان ہوئے ہیں، ایک ایک آدمی کو ڈور ٹو ڈور اندھیرے میں، گھر والوں کے سامنے اکیلے میں، اس طریقے سے سمجھایا تھا انہوں نے، اعلنت لہم واسررت لہم، اور اس کے بعد لیلا و نہارا، دن اور رات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو اس میں سے ایک ہچکچاہٹ یہ بھی تھی کہ آپ جو مان رہے ہیں سب گرے پڑے لوگ ہیں، اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ تو ایک بھی نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کے ہاں، ایک کے دکھ کے کہیں کہیں ہیں، تو سوسائٹی ہماری دیکھیے ابا حضور۔ اس کے بعد بہت سے فارمولے تھے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا حضور ہم تو اس چوٹی پر اپنا نشیمن بنائے ہوئے ہیں جو پانی کیا ہے، پانی کچھ پہنچ ہی نہیں سکے گا، ترا کل ملک دونہا یتذبذب، ہم تو ایسی جگہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں پانی کا کیا سوال ہے، ساری دنیا بہہ جائے گی، چوٹی پر نہیں پہنچے گی۔ تو جیسے ہی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، کوئی سورس نہیں بچا سکتا، کسی امت کو بھی نہیں بچا سکتا، کسی فرد کو بھی نہیں بچا سکتا،
کسی جماعت کو بھی نہیں بچا سکتا اور نہ اس کے افراد کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے۔ کہا کہ پانی کا ایک ہی موج تھپیڑا آیا اور بیٹے کو ایسے کھینچا، مد کے بعد مد آیا اور جزر ایسا ہوا کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نوح علیہ السلام تاکتے رہ گئے۔ کہا کہ وہ تو خاص الخاص تھا، میرا بیٹا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ اور تیرا وعدہ تھا، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے کہ تیرے گھر والوں کو بچائیں گے، اور یہ ایسے تھپیڑوں میں چلا گیا آنکھوں کے سامنے۔ یہ دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ، اتنا بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا۔ کیا تھا؟ کہا کہ نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، جو عمل ہونا چاہیے تھا، کردار کی بنیاد پر بیٹے باپ کے وارث ہوتے ہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، مال کی بنیاد پر نہیں، جاہ کی بنیاد پر نہیں۔ پیدرم سلطان بود ابا حضور یہ تھے، لیس الفتى من یقول ان الفتى من یقول ہاں انا ذا لیس الفتى من یقول کان ابی۔ آبا و اجداد ہمارے ایسے تھے، تم کیا ہو وہ بتاؤ نا، تب سمجھیں گے ہم۔ ایسے نہیں ہوتا، لیکن ہماری بدقسمتی اس وقت یہ بھی ہے کہ آبا و اجداد کیسے تھے وہ بھی نہیں پتہ ہم کو، تاریخی ہماری کوئی نہیں ہے۔ دوسروں نے لکھ دیا تو تھوڑا موڑا ہو گیا۔ میں تو اہل حدیث حضرات سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ اگر وہ غلام رسول مہر نے، تارا چند نے، فلاں نے نہیں لکھ دیا ہوتا، آپ کے پاس تھا کیا؟ کیا ہے آپ نے؟ علماء کی بھرمار ہے اور لکھنے والے لکھاڑ ہیں، اور اس طریقے سے ٹویٹ ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے کہ یقین جانیے کہ اس سے زیادہ کبھی کوئی طوفان تفریق، جھگڑا، نفاق، اختلاف نہیں ہوا ہوگا، کبھی ایسا نہیں۔ لیکن قاعدے کی چیز دیکھیں، تاریخ اس وقت کی تاریخ بھی نہیں، بہت افسوس۔ تو ہم کو تو اتنا بھی کہنے کے لیے حقیقت میں نہیں ہے کہ یہ ہماری تاریخ، ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارا وہ یہ تھا۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل خاندان تھے، جو اہل بیت تھے، جو خاندان والے تھے، وہ سب سے زیادہ بات ماننے والے تھے، سب سے زیادہ اس پر لبیک کرنے والے تھے، سب سے زیادہ۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تھے تو ان کو کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ دیا تھا آپ نے، سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے کہ ان سے افضل، ان سے بڑا اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا، راضی ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی تزلزل اس میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کس چیز کی ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کے نبی اوپر سے ایک امتیازی سرٹیفکیٹ دیتے تھے۔ فرمایا ان ارحم امتی بے امتی ابو بکر، ابو بکر سے زیادہ اس امت کے لیے رحیم کوئی نہیں ہے۔ اور جب چلایا ڈنڈا انہوں نے، عمر واشدہم فی دین اللہ عمر، عمر سب سے زیادہ سخت ہیں۔ ہم ہوتے ایک دن نہیں چلنے دیتے، اپنی فقاہت میں، اپنی محدثیت میں، اپنے علم میں، اپنی مجاٹی میں، اپنی زبان میں، اپنے پتہ نہیں کس چیز میں، کہتے کہ ابو بکر سخت ہیں دین میں اور آپ تو دین میں نرم ہیں، تو آپ منکرین سے کیسے لڑیں گے؟ منکرین مانعین زکوٰۃ سے کیسے لڑیں گے جنہوں نے زکوٰۃ روک دیا ہے؟ اور مدینہ کس طریقے سے لگتا یہ ہے کہ چیل اور کوے ہماری نہیں، ہم کو کیا پرواہ ہے، لیکن ازواج ام المؤمنین، سارے مومنوں کی ماؤں کی بوٹیاں ایسے لگتا ہے نوچ لے جائیں گے۔ اور ایسے میں جو تھوڑی سی طاقت ہے اس کو بھی بھیج رہے ہیں پتہ نہیں کہاں، آپ رومیوں سے لڑنے کے لیے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ عمر یہاں بھی سخت، ابو بکر یہاں بھی سخت ہو گئے، پورا مدینہ ایک طرف ہے، اکیلے سخت ہو گئے۔ سخت ہے کہ نرم ہے یہ بتائیے؟ اور ہم امتی بے امتی، ہم ہوتے تو کہتے ہیں کہ آپ بولیے ہی نہیں یہاں۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ، دین جب سخت تھے تو جتنے معاملات آئیں ہر جگہ عمر ہیں کہ بیٹھ کر کے رو رہے، یہیں 3 قدم اتنا دور ہے وہ جو لوہا رکھا ہوا ہے کھڑا کیا، اتنا ہی دور تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک رکھا ہوا مرنے کے بعد، یہیں عمر وہاں ہیں، وہاں سے یہ کر کے تلوار لے کر کے بیٹھ گئے، ممبر آ کر سنبھال لیا ہے، کوئی بول دیا تو گردن اڑا دوں گا۔ سخت کون ہے، نرم کون ہے؟ دیکھیے ابو بکر آئے اور انہوں نے اس سے زیادہ سختی دکھائی، گئے اور چہرہ کو کھولا اور بوسہ لیا، طبت حیاً و طبت میتاً،
آپ سے زیادہ البیلا اور آپ سے زیادہ پاک اور آپ سے اچھا کوئی نہیں تھا، زندہ تھے تب بھی، میتن اور مر چکے اس کے بعد بھی، ہم اس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہاں سیدھے آئے، کہا عمر اترو، کون سخت ہے زیادہ؟ وہ جو دہلا رکھا تھا سب کو، کسی کی مجال نہیں تھی کہے کہ مر گئے، کہا کہ مرا تو یہ تلوار ننگی سوتی ہوئی میرے ہاتھ میں ہے۔ اس سے سخت جو سب سے نرم تھے ان کو تو آگے بلکہ درجہ کر کے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، سب سے نیچے آئے، کہا عمر اترو۔ اور وہ خطبہ تو جانتے ہی ہیں کہ من کان یعبد محمد کی اگر عبادت کرتے تھے، گئے وہ، آج سے گیا دین تمہارا، ایمان گیا، ختم، اب رہو پھر جاہلوں کی طرح جیسے رہنا تھا ویسے رہ جاؤ۔ اور نہیں تو من کان یعبد اللہ نے اگر اس نبی کو بھیجا تھا، دین اس کا دیا ہوا ہے، تو حی لا یموت، وہ ہمیشہ رہے گا۔ سختی یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ ہم کسی ادھوری چیز جانتے ہیں یا ادھورا سمجھتے ہیں تو وہ بھی ایک فتنہ بنتا ہے۔ ہمارا نہ جاننا تو فتنہ ہے ہی، مصیبت ہے ہی، اور جہالت کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ وآیا جیسے موت کی دوا کوئی نہیں، کوئی حکیم نہیں کر سکا، جہالت کی، نادانی کی بھی کوئی علاج نہیں۔ اگر اس کا علاج آپ نہیں کریں گے ایمان سے، اخلاق سے، علم سے، تو اس کا بھی کوئی نہیں۔ تو صحابہ یہ تھے جو اہل بیت یہ تھے جو اس طریقے سے مانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب دوہی کے سناتا ہوں، 10 ہیں 20 جن کو سرٹیفکیٹ دیا تھا، فارس و رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں میں ایک پر ایک تھے، لیکن کہا کہ یہ فارس رسول اللہ ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، لیکن حضرت علی کو فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، صرف ہم کو حیدر کرار یاد ہے، شیر یاد ہے، شیر خدا یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ ان کو فرمایا تھا اقضاہم علی جو فیصلہ کر دے۔ اور جج ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ قانون کا علم نہیں ہوتا اس کو، اور ان جھگڑوں کو اور مسئلوں کو نہیں سمجھتا، وہ ایسے ہی سب سے بڑا قاضی ہو جائے گا، چیف جسٹس۔ اقضاہم علی پوری امت میں پہلا سرٹیفکیٹ ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کے نبی کا دیا ہوا، یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی دوسرا آ جائے گا چیف جسٹس، دوسرا اس سے بڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ادھر انبار پر حملہ ہو رہا تھا، یہی جو اس وقت ایران میں عربوں کا حال خراب ہے، کہا کہ دیکھو دشمن نے تو حملہ کر دیا۔ تو یہ کوفے کے لوگ، یہ عراقی لوگ، آپ کے جانسار لوگ، آپ کے انصار لوگ جانتے ہیں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ھذا اوان حر، کہا کہ اتنی گرمی اور اس وقت آپ لڑنے کے لیے بھیجیں گے؟ منتری بھی سب وہی کہتے تھے، پورا کابینہ یہی کہتا تھا، اور اوپر سے 6 مہینے انتظار کرتے تھے کہ آنے دو جھاڑا۔ جب جھاڑا آتا تھا کہ ہم عرب لوگ ہیں، جھاڑا کیا جانے، جھاڑا تو برداشت ہوتا نہیں ہے۔ ھذا اوان قر، یہ تو سخت سردی کا زمانہ ہے اور عرب گرمی کے علاوہ کچھ جانتے نہیں تھے، اس وقت کیسے لڑیں گے؟ ثم تنقلبون فتقولون علی لا رأی لہ، کہتے ہو کہ علی کو فیصلہ کرنے نہیں آتا، علی کو حکومت چلانے نہیں آتا، لا رأی لہ، علی کو سیاست نہیں آتی، کل سیاست تو معاویہ کے پاس ہے اور رومیوں کے پاس ہے، یورپ کے پاس ہے، تم یہ کہتے ہو پلٹ کر کے؟ یہ کیسے کہتے ہو تم؟ کہا کہ تم کسی طرف چلنے نہیں دیتے۔ کہ ایک سے کہا کہ ہم دیکھتے تھے عمر کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتی تھی، وہ دور میں نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی اور آپ کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ ابو بکر کا زمانہ ایسے ہی تھا، آپ کے زمانے میں یہ کیا سب اتنے سارے مسئلے ہیں، کہیں بھی کوئی چیز ٹھیک سے چل ہی نہیں رہی ہے۔ تو دیکھیے یہی میں اصل کہنا چاہ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے وزیر، میرے جیسے لوگ وزیر تھے، میرے جیسے لوگ مشیر تھے، میرے جیسے لوگ فداکار تھے، میرے جیسے لوگ اداکار تھے، جو ابو بکر عمر کے ارد گرد رہتے تھے، ان کو مشورے دیتے تھے، ان کی باتوں پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے، لبیک کہتے تھے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ خلفائے راشدین کی ابو بکر و عمر کی خاص طور پر ماننا، تو ہم جیسے لوگ تھے کہ مشورے میں، یہ سن ہجری جو ہے انہی کا دیا ہوا ہے جس کی مخالفت ایک خاص قوم مسلمانوں میں سے کر رہی ہے۔ سن ہجری 10 رائیں ایک طرف ہے اور دنیا کے سارے فالمورے کیلنڈر کے لیے ایک طرف تھے، لیکن جو حضرت علی نے مشورہ دیا اس پر حضرت عمر بن خطاب نے عمل کیا تھا۔ تو یہ تھے اہل بیت، ایسا اہل بیت ہو تو پھر کیا مسئلہ۔ بہرحال
بات تو ادھر کی تھی تفسیر کی، لما فیہ نجاتکم. کچھ مفسرین کہتے ہیں اختلاف کے لیے نہیں، انہوں نے کہا زندگی تمہاری یہی ہے کہ اللہ رسول کی بس مان جاؤ، چھوڑو دنیا کے جھگڑے. کیسے ترقی کرو گے؟ بیٹے ڈاکٹر ہو جائیں گے تب، ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے تب، سارے وکیل ہو جائیں گے. میں کہتا تھا مسلم پرسنل میں اکثر کہ ہمارے وکیل اتنے تگڑے نہیں ہیں، اور معاف کریں نہ جا کر کے کہیں تو کچھ لوگ تو چلے گئے بیچارے، بہت اچھے لوگ تھے، بڑے کام کے تھے، بڑے ہم لوگ تو سفر کر کے تھک جاتے تھے، لیکن ان کا مسئلہ ایسا تھا پوری رات پڑھ کر کے آتے تھے اور صبح سے لگے رہتے تھے، اور اس کے بعد پھر میٹنگیں کرتے تھے، تب اس میٹنگ میں آتے تھے. کل بوجھ انہیں پر آتا تھا. بابری مسجد کا جب مسئلہ تھا تب بھی تو ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جتنا تگڑے وہ ہیں اتنے ہمارے نہیں ہیں. سمجھا آپ نے؟ تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں ڈاکٹر ہونے چاہیے، اب کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ تھا کہ انجینئر ہونے چاہیے، اب کوئی زمانہ کیا تھا کہ نہیں، اب اس وقت وکلا کی ضرورت ہے. وکیل نہیں مل رہے ہیں، ڈاکٹر تو مل جاتے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی، خراب بھی. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ سب ہمارے مسائل ہیں. نہ اس میں علاج ہے نہ اس میں علاج ہے. اصل علاج کس میں ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. زندگی چاہتے ہو تو اس میں ہے. لما فیہ نجاتکم. سارے جھمیلوں، جھگڑوں اور سارے مشکلات سے، سارے پرابلم کا سولو صرف اسی ایک میں ہے کہ تم مان جاؤ فوراً اللہ اور رسول کی، اس کو پکڑ لو، بس معاملہ ختم ہو جائے. وَلَمَا فِيهِ نَجَاتُكُمْ. ہر طرح کی سرخروئی کامیابی تمہاری یہ ہے. اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں جو صحابہ سے اللہ کے نبی سے سیکھا تھا، لما فیہ بقاؤکم. اب کہتے ہیں کہ باقی ہی نہیں رہیں گے، ہمارا تو یہ چھن رہا ہے، وہ چھن رہا ہے، ایسا یار آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کے پہلے کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، سب اسی میں الجھے ہوئے ہیں. یہ سب کوئی چیز بچاؤ نہیں ہے. نہ دنیا کی کوئی قانون بچانے والی ہے، نہ دنیا کی کوئی پارٹی بچانے والی ہے، نہ دنیا کا کوئی فارمولہ چلنے والا ہے. صرف ایک چیز ہے، وہ جو احکم الحاکمین ہے اور جس کا حکم چلتا ہے. لا راد لحکم ہی، اس کے حکم کو کوئی پھر نہیں سکتا ہے. اس سے رشتہ جوڑ لیجئے معاملہ. لما فیہ بقاؤکم. اگر تم باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہو اور عزت کی زندگی رہ کر کے عزت کی موت مرنا چاہتے ہو، باقی رہنا چاہتے ہو یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ، تو پھر اس کو فوراً لبیک کہو. وَاعْلَمُوا. اور خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، وہی آج کا کام کل پر ڈال. فوراً والا ترجمہ اسی لیے میں نے کیا. اس کی تفسیر میں بخاری شریف میں ہے. سعید بن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجھے، تو کہا سعید. ایک مرتبہ کہا میری تو اسپیڈ بڑھ گئی سورہ فاتحہ پڑھنے کی، جلدی پڑھا. پھر کہا سعید. پھر تو تحیات اتنی تیزی سے پڑھنے لگا اور جلدی نماز تب تک تیسری مرتبہ آ گئی. تو میں نے کہا کہ تیزی سے ختم کر کے پہنچا آپ کی خدمت میں. تو کہا کہ ما منعک ان تأتینی اذ دعوتک. دعوت دی میں نے، تم کو پکارا، تم کو ایک کوئی بات کہی، وہ بات پر فوری. اب دیکھیے فوری کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. کہا کہ کس چیز نے تم کو روک رکھا؟ جب میں نے پکارا تو فوراً آؤ. تو کہا کہ صلیتو فاتیتو. نماز میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا، اللہ سے لو لگایا تھا، اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا، اور اس کے مناجات میں مشغول تھا. آپ کی آواز ضرور پہنچی، اسی لیے میں نے بڑی تیزی سے ختم کر کے آ کر کے آپ کی خدمت میں حاضری دے دی. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا چلو اس نافرمانی کا جو نقصان تم کو پہنچا ہے وہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اسی سورہ فاتحہ کا مسئلہ تھا. کہا کہ اب وہ لاکھ ادھر ادھر کر رہے ہیں، آپ نے بتایا نہیں. کہا کہ بس گیا چانس. پھر بہت دیر کے بعد بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ تم کو جو جبریل امین لے کے آئے تھے، جو اس کا مقام ہے. تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں تھے، نبی کے تو بعد ہی میں، اور نبی کیا چیز ہے جو اللہ کے حکم ہی کے حکم ہے. لیکن یہ بتانے کون آیا ہے کہ کب آپ کی نماز صحیح ہے، کب یہ ہے، کب قبلہ میں بیچ نماز سے آپ کو بیت المقصد کی طرف سے مکے کی طرف مڑ جانا پڑے گا؟ وہ نبی ہے جب تک ہیں وہی دین ہے. جو حکم دیتے ہیں وہ دین ہے، وہ اللہ کی فرما برداری ہے. اس کے علاوہ 1,00,000 عبادت کر لیا. کہتے ہیں نا کہ فجر چھوڑ دی اور آپ نے کتنی پڑھی؟ 8 سے بھی تجاوز کر کے 20 پڑھ لی، 50 پڑھ لیا. یا یہ کہ آپ لا تسأل عن حسن 4 رکعت پڑھتے تھے، اتنی اچھی نماز تو کسی کی ہوئی نہیں، نہ
پوچھو نہیں کتنی لمبی کتنی اچھی ہوتی ہے، اس سے بھی آپ لمبی کر لیں، لیکن فجر گول ہو گئی۔ اب یہ بتائیں کون سا مفتی فتویٰ دے گا کہ آپ کی عبادت کارگر ہو گئی یا آپ بچ گئے؟ یہ اپنے مزاج سے نہیں، دین کو سمجھنے کے لیے چاہیے۔ یہ حقیقت میں آپ غور کریں گے تو اللہ سے حقیقی محبت جو مستلزم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اس وقت کی خواتین بھی ہوتی تھیں، اس وقت کے مسلمان بھی ایسے ہوتے تھے، اور سب کا یہی معاملہ رہتا تھا کہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہاں فرمایا کہ کافر بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، مشرک بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، گرچہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا مالک سمجھتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی طرح مسئلہ نہیں تھا ان کا، مشرکین کا، ابو جہل کا، ابو لہب کا، امیہ بن خلف کا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو چاہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اتنا بڑا آسمان اور اتنی مضبوط زمین اور یہ سورج اور چاند، یہ کس نے بنائے ہیں، کس نے مسخر کیے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو یہ مشرکین اور ان کی ٹولی، ان کے سرغنے سب یہی کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ لا یقولن، جنہوں نے عربی پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ طریقے سے اور کتنی تاکیدات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ پھر وہ کافر کیسے ہیں، مشرک کیسے ہیں؟ تھوڑا سا شرک کرتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، جیسے آپ کہتے ہیں لبیک، گھر بار چھوڑ کر کے آیا ہوں، آل و اولاد چھوڑ کر کے آیا ہوں، وطن عزیز سب کچھ چھوڑ کر کے آیا ہوں، اور پیسے پانی کی طرح بہا کر کے آیا ہوں، جان ہتھیلی میں لے کر کے آیا ہوں، اللہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، لا شریک لک، تیرے ہی خاطر آیا ہوں۔ لیکن آخر میں ایک لفظ ملا الا شریکا ہوا لک، نہیں شریک کوئی نہیں ہے تیرا، لیکن جو تیرے اپنے ہیں ان کا تو واسطہ دے سکتا ہوں نا۔ یہی ہے اس کا مطلب جو مشرکین کہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی برقرار رکھا، کہا الا شریکا ہوا لک، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میری خدائی میں کسی طرح کے ہاتھ بٹائی کوئی کرے اور کہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت تھوڑی نہیں کرتے، لات کی، منات کی، عزا کی اور نائلہ اور اصاف کی، کہا کہ ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ہاں یہ بزرگان دین تھے، اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، اور یہ اللہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ ہم گناہگار اس لباس میں، اس جسم کے ساتھ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کی سفارش وہاں پہنچا دیں۔ قیاس کا سمجھاتے ہیں اور کتنی بری مشابہت دیتے ہیں کہ وہ حاکم بلا کسی پیروکار کے نہیں سنتا، اسے بھی نہیں سنے گا، بلا وسیلے کے وہاں نہیں چلتا ہے، ابھی نہیں چلتا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے وہ حقیقت یہ ہے کہ کل فرما برداری کے اوپر ہے، فرما برداری نہیں ہے ایک ایک، اور یہ نہیں کہ پکاریں کون آئے گا، جمعہ کا خطبہ کتنے دن پہ ہوتا ہے، 60 سال میں جوڑ لیجئے، اکثر اس میں بھی تو اکثر سنتے نہیں ہیں، کہاں سے آئے گا، کب کب پکارا جائے گا؟ اسلامی حکومت بھی نہیں کہ آپ کو پکارے گی، اور اسلامی نظام بھی نہیں ہے، اور جو تھوڑا موڑا تھا پرسن اللہ، میں اکثر کہتا ہوں یہ پرسن اللہ کیا چیز ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کا دین، اور یہ جنریشن کے لیے اس کو جنرل ہونا چاہیے۔ تو آپ نے سمیٹتے 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 کیا کیا؟ ہم اتنے ہی پر راضی ہیں کہ پرسنل ہمارے کچھ نکاح طلاق کے مسئلے ہیں، میراث کے، ہم اسی پر راضی ہیں، اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کی زمین ہے اور اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، موت و حیات، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب، اس کے لیے ہے، اس کے لیے کبھی ذہن و دماغ میں گیا؟ بہت بعد میں جاگے بھی، اور وہ بھی جگانے کے بعد، وہ بھی ستانے کے بعد، تو اب صرف کہتے ہیں پرسن اللہ پرسن اللہ پرسن اللہ۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، طلاق تو پہلے ہی اپنے منمانی دیتے تھے یا جیسے چاہتے تھے کر لیتے تھے، میراث میں تو کسی بہن کو کبھی حصہ ملا نہیں۔ کیسی امت ہے کہ ارشاد نبی سن کر کہے میں تو فلاں ہوں مانوں گا، نہیں یہ فرمان حدیث، میں نام نہیں لوں گا، مسلم صاحب نے نام لیا تھا، مجاہدین کے ایک بڑے آدمی تھے، اللہ جل شانہ ہم کو معاف فرما دیں، اور ہم کو جو دولت عظمیٰ، دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ملی ہے اللہ کے رسول سے محبت کی، اس دین سی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ویسے ہی اور کچھ لوگ تو فطری، اس کے آنے سے پہلے اس پرسنالٹی ایسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسے ہی جی جان سے چاہتے تھے۔
آج کل بیویاں ہماری پتہ نہیں کس چیز کو چاہتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے صرف تجارت کے ایک مسئلے میں دیکھ لیا ان کو، تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے آئے ہوئے پیغام کو نکاح کو ٹھکرا دیا تھا، بڑے بڑے گھرانے سے. ایک تو خود ہی بڑی پرسنالٹی کی تھی، خاندانی، تو صرف مالی نہیں، صرف بزنس مین نہیں تھی، بلکہ ان کی پرسنالٹی دوسری حیثیت تھی، اور سارے عرب پرسنالٹی چاہتی تھی قریش کی کہ یہاں ہو جائے. صرف تجارت میں ایک چیز کو، وہ جس کو مکے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بچے کو دودھ پلانے لے جا رہے ہیں، اس یتیم بچے کو اس قدر بدحال ہے کہ اس کو کوئی لینے کے لیے بھی تیار نہیں، اتنی ان کی نظر. اسی لیے نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ قربانیاں دی، وہ محبت نچھاور کی کہ یہ بعد میں جو 7، 8، 9، 11 تک آئیں، وہ سب رش کرتی تھی جیسے وہ زندہ ہو اور ایک سوکڑ کو دوسرے سے ہوتا ہے. یہ حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے جو کچھ تھا وہ دے دیتی، بنا کر کے اپنے ہاتھ سے پکاتی تھی، وہ آذوقہ تیار کرتی تھی. تب اللہ کے نبی کو ہمیں آج کل عورتیں چلنے دیں گی کیا؟ بزنس میں ہیں تب بھی معاف نہیں کرتی ہیں. اور وہاں کہا کہ کھانا تیار کیا اور پہاڑ پر جا رہے ہیں. یہاں تو مدرسہ ایسے ہی، مدرسوں کا گلا ایسے نہیں گھوٹ رہا ہے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں یا مدرسہ کے آس پاس کے لوگ ہوں. کہا کہ وہاں دیتی تھی آذوقہ تیار کر، اور وہاں سے جب پڑھ کر کے آئے تو یہاں سب سے پہلے کہ اس میں کون سا فائدہ ہے مولانا، اس وقت اکنامکس پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہے، یا اس وقت بایولوجی پڑھنے میں ہے، یا اس وقت فلاں پڑھنے میں فائدہ ہے. سب یہ آئیڈیا لے رہے ہیں دنیا کا. ایک دن میں 1 منٹ میں تلپٹ ہو جاتا ہے اور چوپٹ ہو جاتا ہے. جا کے پوچھیے امریکہ میں اس وقت جو ابھی جو نئی سیاست آئی ہے نوکریوں سے متعلق اور اجنبیوں سے متعلق، آپ کے فارمولا نہیں چلے گا، وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. اور وہاں اللہ کے نبی آ رہے ہیں، زملونی، کبھی ڈرا نہیں تھا، کبھی جو کسی طریقے سے دنیا میں نہیں ہے آئے تو یہ ذمہ داری اقرا بسم ربک الذی، یہ ایسی ویسی چیز نہیں ہے ہم جیسے مسلمانوں کو پتہ نہیں یہ کیسے ملی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. بات ختم ہو رہی ہے، لیکن وہاں اس بیوی نے کہا کہ کیا چیز ہے. ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں، کتنے بچپن سے تو سنتی تھی آپ کے بارے میں، ابھی جو دیکھ رہی ہوں وہ تو دیکھ لیا میں نے. انک لتحمل الکل، کوئی ایسا پڑھنے کا کیا فائدہ، مولانا بننے کا فائدہ کیا ہے؟ شیروانی پہننا اور لیڈری کرنا، تاجر بننے کا یہ مطلب ہے؟ ہم نے آپ کی تجارت بھی دیکھی ہے. میسرہ میرا غلام آ کے بتایا کہ کیسی تجارت آپ کرتے تھے اور کس طریقے سے رہتے تھے. وہ غلام نے گواہی دی اور میرے دل نے بیلا دیکھے آپ پر فیدا کر دیا تھا. آپ کی اس ایمانداری پر نہیں، آپ کی پرسنالٹی پر نہیں، آپ کی ایمانداری پر. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. اور جیسے نبوت ملی تو پہلی خاتون ہے، پہلا انسان ہے، امت کا سب سے پہلا فرد، ابو بکر بھی نہیں رضی اللہ عنہ. کہا کہ آپ تو جتنے کمزور ہیں، آپ کے بعد مکے میں سب کا کلیان ہو گیا ہے، سب کامیاب ہے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، کس کا کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں کسی کا بیٹا کمانے والا نہیں ہے اور کوئی بڑھیا ایسے رہ گئی ہے؟ وہ کمائی اس کی رکھی ہوئی ہے جب آپ موجود ہیں تو. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مصیبتیں آتی ہیں جیسی آئے جائیں، لیکن آپ جیسے لوگ خیرخواہ موجود ہیں. اور بعد کے واقعات اور حادثات تو صحابیات اور امہات المومنین کی ایسی مائیں بیٹیاں ہوتی تھی. آج کل ہم پڑھنے سے پہلے ہم اس کو دوسری پٹی پڑھا دے رہے تو کیسا عالم بنے گا، وہ کیسا وہ ڈاکٹر بنے گا، کیسا انجینئر بنے گا. اور اسی طریقے سے ہمارا کل معاملہ ہے. اللہ رب العزت والجلال اس نبی سے محبت کی جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی متاع حیات لگا دی تھی، اور جس نے کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ مجھے سارے نبیوں نے کے پاس ایک ایک دعا اتھارٹی دی گئی تھی کہ ایک دعا ضرور قبول کرا، جو مانگنا ہے مانگ. سبوں نے مانگ لیا. اے اللہ جل شانہ، میں وہ دعا وَاقْتَبَعْتُ دَعْوَتِي لِأُمَّتِي، میں نے امت کے لیے بچا کر کے رکھا ہے. جس دن کوئی کچھ ہونے والا نہیں گا اس دن کے لیے رکھا ہے. جو نبی رات کو صرف اس لیے روتا تھا کہ اپنی گردن خود کٹا دے گا کہ میری امت کا کوئی فرد اس ایمان سے محروم نہ رہ جائے، اور جو اس کو ایمان مل گیا ہے اس ایمان کے ثمرات و برکات سے وہ ایسا نہ ہو کہ عاری ہو جائے. اسی لیے کرتے تھے. تو کم سے کم ایک ایک سنت پر عمل کیجئے، ایک ایک چیز ڈھونڈ کر کے کیجئے. اور جمعہ کا دن ہے، درود و شریف جائزہ لیجئے کہ صبح سے کتنی دعائیں کی ہیں. وہ تو مشرکین جو تلواریں سوت کر کے مکے سے نکال کے سب کچھ کر چکے تھے، ان کے لیے آپ آئے ہیں تو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، سو نہیں پا رہے ہیں. کافروں کے لیے
سو نہیں پا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کو جا کے مشکیں کھول رہے ہیں۔ ہم کو کتنے لوگ مر رہے ہیں یہاں، ہنگامہ غوغائیت اور پتہ نہیں کیا کیا کرنی ہو تو سب کچھ کریں گے، لیکن جائزہ لیں کہ پوری رات گزر گئی، پورا دن گزر گیا، اور اس میں سے کیسے سسکیوں میں، آہوں میں، کراہوں میں، بھوک سے اور بے چھت کے جو کس طریقے سے رہتے تھے۔ فلسطین کی زمین آپ نہیں جانتے کہ کتنی زوردار زمین ہے، اور ہیرا موتی اصل میں وہاں کی زمین اگلتی تھی، وہاں کے پھلوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، وہاں کی مٹھاس کے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، ایسے ہی نہیں تھا، سمجھا؟ ان کے لیے کتنی دعائیں کی، مان لیا کہ کچھ نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر کے اور ہم کو اس ایمان کے صحیح ثمرات و برکات سے محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی وأولی وأعظم وأکبر، واللہ یعلم بما تصنعون۔